اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. موسم حج ہے اور گلی گلی سے اہل محبت کے قافلے سوئے حرمین روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھے. حج لغت میں قصد کو کہتے ہیں. اصطلاح شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حج کہتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. دار حسن نیت پر ہے، خلوص پر ہے. تو حج کا بھی باقی اعمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. حج کا دوسرا مقصد، حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے. اسلام نے ایک نظام دیا لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی. جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عرض کی مالک میری نحیف و نزار آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے. اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق اجتماع کے کاش کہ وہ حاصل کیے جاتے. تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. رنگ و نسل کی بنیاد پر، دولت، افراد کی کثرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی کا ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں. حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مساوات. حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے. ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد ہے. آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کرنے پورے حج کو. ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا. طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جاتے ہیں. رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے اچکا کے اس طرح طواف کرو، پہلے چکر رمل کے لگاؤ. اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے. لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے، مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے. کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا. آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو.
تاکہ انہیں پتہ چلے ہم ماڑے نہیں تگڑے ہیں. ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے. اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی. جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی معلول ختم نہیں ہوا. چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں. گو کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے. تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے، ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی. اب طواف کر لیں تو حجر اسود کو چومنا ہے. حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا، اور اس کو بھر بھر کے چوما جاتا ہے. انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے. تو کیا کشش ہے اس پتھر میں؟ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا. اب حجر اسود کے بعد آئیں مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مصلی بنا لو. کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے. میرے گھر کا طواف کر لیا، لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی وہاں نہ آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے. کہ اس کو مصلی بنا لو. قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو. اور 7 چکر میں 3.5 میل بن جاتے ہیں. حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے، اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد و زن. جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڑیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کو کھینچا جا رہا، وہ بھی دوڑ رہے ہیں. میلین اخضرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے. دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے. دوڑے جا رہے ہیں، مقصد کیا؟ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا. حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی. اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے. ماں بیٹا، باپ بیٹا اکٹھے دوڑ رہے ہیں، پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں. تو کیا یہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں. بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں. یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. اور حضرت حاجرہ نے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر جس طرح جرأت و استقامت کا ثبوت فراہم کیا، آپ نے علماء سے سنا، تفصیل کا وقت نہیں، کہ جب جناب خلیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو یہ سحر کا وقت تھا. تو حضرت حاجرہ بھر کے ان کا دامن تھام لیا. تمسکت بأذیالہ، دامن تھام کے پوچھنے لگی اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ وہاں انسانی وجود کیا، حیوانی وجود بھی نہیں تھا. مورخ اسلام کا اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ کوئی جواب نہ دیا. پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑھی. پاک تینت خاتون نے پھر دامن پکڑا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس غربت و تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ میرا نونہال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے، اور میں عورت ذات، کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا. تو حضرت حاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ قال نعم، کہا ہاں. کہا پھر آپ جائیے، آپ خیر سے جائیے، اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر ان پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ رکی، جہاں دن کو ڈر لگتا ہے، جہاں مردوں کے کلیجے اور پتے پانی پانی ہو جائیں، وہاں وہ خاتون رکی. عورت کا وجود، معصوم بچہ گود میں، تنہائی، غربت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، انسانی وجود کوئی نہیں، ہمسائیگی کوئی نہیں، حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے، زمین پہ گھاس بھی نہیں اگی ہوئی. اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جا رہے. کہا جائیے، آپ خیر سے جائیے، اگر اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر. اللہ کی بندی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے جرأت اور عظیمت کی جو داستان رقم کی، اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکی. کہا میری بندی، میرے حکم کے لیے تو نے حد کر دی. ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس تنہائی اور غربت میں رہے، اور پھر اس اعتماد اور یقین سے خامد کو رخصت کرے کہ آنکھ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے،
کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اگر آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے، یہ تیری استقامت، یہ تیری جرأت، تو پھر دیکھ اگر تو نے یہ 7 چکر لگائے تھے، تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دوڑاؤں گا، تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دوڑاؤں گا، قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں گے۔ وہ اعزاز اور وہ پروٹوکول دیا، نبی بھی دوڑ رہے ہیں، ولی بھی دوڑ رہے ہیں، غوث کتب ابدال بھی دوڑ رہے ہیں، ان راہوں پہ کیا کون کون نہیں دوڑا، خود امام الانبیاء ان راہوں پہ دوڑے ہیں۔ کہا دن کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، رات کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، پچھلے پہر جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، سروں کا سمندر ہے، برستی بارش میں دیکھیں دوڑ لگی، دیکھ لیں رمی جمار دیکھ لیں، شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان، حاجی کو نظر آتا ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو، یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں۔ حضور کا نام آتا ہے نا لبوں پہ، ہم چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، بس طبیعتیں معترض ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار مسند فردوس دہلمی کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی، پوچھا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے ہیں۔ کہا مالک وہ نور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ کہا پھر اپنے ناخنوں میں دیکھو، جب ناخنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا۔ تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے، انہیں تو نظر آیا تھا، تمہیں نظر آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مینا میں تمہیں نظر آتا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا، لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کہ نہیں؟ تم اس لکیر کے فقیر ہو، ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی ہیں۔ نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں۔ تو پورا حج دیکھ لیں، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے، یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا۔ حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور ادا ہو گئے، اب حج مکمل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ نے جن کو حج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے۔ مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ المکرمہ سے، اور کعبۃ اللہ کا جو میزاب ہے، پرنالہ جسے کہتے ہیں، اس کا رخ ادھر ہے شہر محبوب کی طرف۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے، بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مہر لگانی ہے تو مدینے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے، علماء نے لکھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آ جائیں۔ میرے شہر کا ایک شاعر ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، اور پھر اللہ سے معافی مانگو، معافی ہو جائے گی نہیں، رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں، تو تم معافی مانگنے آئے تھے اللہ رحمت بھی عطا کر دے گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم توبہ کے لیے آئے تھے اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی ظاہری حیات بھی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے۔ اور اس نے 2 شعر پڑھے۔ امام عطا بھی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا، وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں بتا چکا ہوں، میرے سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات حضور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔
تیسری بات، جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے. اور چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض وہم اور گمان نہیں تھا، حقیقت تھی. اگر گوسیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندھوں پہ موجود تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہے، فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نے اپنے 2 بال عطا کیے. جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بال تھے تو بدری سایہ کیا کرتی تھی. تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا، جو فرمایا وہ حق فرمایا. اور در سمین فی مبشرات النبی الامین